یہ کہانی ہے اس کتاب کی جو زمین پر نہیں آسمان سے نازل ہوئی، یہ کہانی ہے قرآن کی جو انسانیت کے لیے ہدایت بن کر آئی۔ 1400 سال پہلے عرب کے صحرا میں ایک ایسا وقت تھا جب ظلم، جہالت اور برائی عام تھی۔ لوگ بتوں کی عبادت کرتے، کمزوروں پر ظلم کرتے اور سچائی کو بھلا چکے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ ایک رات، جو تاریخ میں لیلہ القدر کے نام سے مشہور ہوئی، مکہ کے قریب غار ہرا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف تھے۔ اچانک ایک نورانی مخلوق، حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور کہا، اقرا، یعنی پڑھو۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب قرآن کا نزول شروع ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، لیکن یہ اللہ کا پیغام تھا، انسانیت کے لیے روشنی۔ قرآن ایک ہی بار مکمل نہیں اترا، بلکہ 23 سال میں آہستہ آہستہ نازل ہوا۔ ہر آیت، ہر سورت ایک خاص موقع، ایک خاص سوال یا ایک خاص واقعے کے جواب میں آئی۔ یہ کتاب صرف عبادات نہیں سکھاتی، بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتاتی ہے، عدل، صبر، سچائی اور رحم دلی۔ مکہ میں جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا، تو کفار نے سخت مخالفت کی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، ظلم کیا، لیکن قرآن کا پیغام پھیلتا رہا۔ پھر مدینہ ہجرت ہوئی، جہاں اسلام کو طاقت ملی اور قرآن کے احکامات پر عمل شروع ہوا۔ قرآن نے انسان کو اس کے رب سے جوڑا، اسے بتایا کہ زندگی ایک امتحان ہے اور آخرت اصل کامیابی ہے۔ یہ کتاب ہمیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی کہانیاں سناتی ہے، تاکہ ہم سبق سیکھیں۔ قرآن میں جنت کی خوشخبری بھی ہے اور جہنم کی وارننگ بھی۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہر عمل کا حساب ہوگا۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے لاکھوں لوگ زبانی یاد کرتے ہیں، اور جس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ جب قرآن مکمل نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ آج بھی، اگر کوئی سکون چاہتا ہے، راستہ چاہتا ہے، تو قرآن اس کے لیے روشنی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، بلکہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔